کی ان نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے کہ اپنی اس ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں، جو ہمارے مہمان گرامی ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا۔ روزانہ کی طرح اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں، مختلف مسئلوں کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ بانی اور سربراہ ہیں باب المدینہ اینڈ اسلامک سائنٹیفک اسٹڈیز سینٹر لائٹ ہاؤس کراچی کے یہ بانی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد امجد قادری صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شکریہ۔ اور ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوش لہن اور بہت خوبصورت آواز کے مالک، ایسے ثنا خواں نعت خواں جن کے بہت سے کلام زبان زد عام ہیں، خاص طور پہ میم ہا میم دال یہ جو کلام پڑھتے ہیں تو پھر سما بن جاتا ہے۔ آج ان سے اس کلام کی فرمائش بھی کریں گے اور بھی بہت سے کلام سنیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل حسن نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم فیصل بھائی، خوش آمدید کہتے ہیں، بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ پہلے آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں، لیکن بہرحال آپ سے ہم پروگرام میں گاہے بگاہے کلام بھی سنتے رہیں گے، اور بہت اچھا لگ رہا ہے بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی، اور خاص طور پہ آرام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اچھا، انشاءاللہ سر، بالکل آپ کی طرف آئیں گے۔ مفتی صاحب، آپ سے اب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سر سورہ مائدہ، جس میں کہ نہ صرف وعدے کا ذکر کیا گیا بلکہ ساتھ ساتھ بہت سے اور جو فرائض ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا، اور خاص طور پہ مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ ان تمام کی پاسداری کرنی ہے۔ سر ابتدائی آپ بیان فرما دیجیے گا، پھر ہمیں بریک پہ بھی جانا ہے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کی پاسداری کرو، عہد کی پاسداری کرو۔ تو وعدے کی پاسداری سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کا آغاز فرمایا، اور سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے کی پاسداری کو مومن کی شان بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث مبارکہ مسلم شریف کی ہے، اس میں جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتے اس کو منافق کی علامت قرار دیا۔ فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامات 3 ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو دوسری جو بات ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ منافق کی علامت ہے۔ مومن کو چاہیے کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کرے پہلے کنڈیشن کو دیکھ لے، اگر وعدہ نبھانے کی اس کی پوزیشن نہیں ہے تو وعدہ نہ کرے، تو جب اس نے وعدہ کر لیا ہے تو اس پر لازم ہوگا کہ وعدے کی پاسداری کرے۔ ایک بات، پھر چند رکوع کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے فرائض بیان فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ 4 فرض ہیں۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو دھو، ہاتھوں کو دھو کونیوں سمیت، اور سر کا مسح کرو، اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ تو یہ 4 فرائض وضو کے سورہ مائدہ میں بیان فرمائے ہیں۔ تیسری بات جو قاری صاحب نے ماشاءاللہ تلاوت کی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرف ایک نور اور ایک روشن کتاب ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں، چونکہ بیچ میں واو ہے، واو سے پہلے الگ چیز ہے، واو کے بعد الگ چیز ہے، یہ گرامر ہے۔ تو نور سے مراد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور روشن کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ تفاسیر جتنی اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر ابن عباس دیکھ لیں، تفسیر جلالین، تفسیر مظہری، تفسیر بیضاوی، جتنی بھی عربی کی کتابیں ہیں 800 سال 1000 سال پرانی کتابیں، ان سب میں یہی لکھا کہ نور سے مراد ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نور سے مراد ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صاحب یہاں چونکہ ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، ہیڈ لائن بریک ہے، نیوز بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ جب آئیں گے تو آپ کی گفتگو کو یہیں سے دوبارہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین، چھوٹا سا وقفہ، نیوز بریک، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ آباد ہے رمضان۔ مزیدار حلیم پہ مقبول ہوگی مانگنے والی
جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان رمضان الکریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین ہمارا علم و آگہی کا یہ سیگمنٹ جو کہ پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے جاری و ساری ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد امجد قادری صاحب جن سے ہم بات کر رہے ہیں سورہ مائدہ میں جو بیان کی گئی جو ہدایات ہیں، جو احکامات ہیں، ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، خاص طور پہ وعدوں کو پورا کرنا، امانت داری کرنا، یا جو فرائض ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، باقی زندگی میں کیا فرائض ہمیں انجام دینے ہوتے ہیں، ان تمام حوالوں سے اس سورہ میں احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل حسن نقشبندی جن سے ہم کلام بھی سنیں گے، اور قاری فیصل چشتی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی، تو آپ ایک تو خاص طور پہ آپ نے بتایا کہ وہ نشانیاں جو کہ کافروں کی نشانیاں ہیں یا منافقوں کی نشانیاں ہیں کہ وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، کوئی بات بولیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اور امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ مومن کو ہونا چاہیے، کیا کہتے ہیں سر؟ یہ حدیث مبارکہ میں نے جیسے عرض کیا مسلم شریف کی روایت یہ میں بتا چکا تھا کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ منافق کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد میں سورہ مائدہ کی جو تلاوت ہوئی اس میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کتاب ایک روشن بے شک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا آقا کریم نے، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ نے تمام چیزوں کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے اس کو سورہ مائدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کے حواریوں نے مطالبہ کیا کہ کیا تمہارا رب آسمان سے مائدہ نازل کر سکتا ہے؟ حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، یہ تم کیا بات کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے نہیں اتار سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا جی آسمان سے دسترخوان اترے تو دسترخوان اترا، تو اس مائدہ کے لفظ سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ پھر اس سورہ میں قسم کا کفارہ بیان کیا گیا کہ قسم کا کفارہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، کہ جو تم میں سے قسم اٹھا کے توڑ دے تو اس کو پھر 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے۔ یہ قسم کا کفارہ اسی سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ایک اگر مسکین کو کھانا ایک وقت کا کھلا دیا جائے تو یا 7 مسکینوں کو کھلا دیا جائے، وہ غلط ہے۔ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا۔ اچھا یہ بھی ضرور، جس کو پہلے وقت کھلایا ہے اسی کو دوسرے وقت کا کھلانا ہے۔ اچھا یہ ضروری ہے، یعنی 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے۔ اس میں مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ نے 10 مسکینوں کو بٹھا دیا، ان کو کھانا کھلا دیا، وہی شام کو آ جائیں گے، وہ بیٹھ کے وہی کھانا کھا لیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں 10 دن میں یہ کفارہ دوں تو روزانہ ایک مسکین کو بلا لیں، اس کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں۔ تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ایک مسکین کو ایک صدقہ فطر دے دیں، جو آج کے حساب سے 125 روپے بنتے ہیں، جی۔ تو ایک 10 مسکینوں کو بلا کر سب کو 125 روپے دے دیں۔ اگر آپ نے ایک ہی مسکین کو دینے تو اس کو پھر 10 دن دینا ہوں گے۔ ایک دن میں ایک مسکین کو آپ سارے پیسے نہیں دے سکتے، ایک دن میں ایک مسکین کو ایک دن کے پیسے دے سکتے ہیں، اس کے بعد پھر اسی طرح یا تو آپ 10 مسکینوں کو اس طرح دہراتے ہیں۔ اچھا تو یعنی یہ خاص طور پہ کفارہ بتایا گیا ہے قسم کا۔ زکوٰۃ کے حوالے سے کیا بیان فرمایا گیا ہے سر، یہ بھی بتا دیں۔ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف میں فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ او کما قال۔ تو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اور قرآن کریم میں 20 مقام پر زکوٰۃ دینے کا حکم ارشاد فرمایا، اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وعید ارشاد فرمائی گئی ہے۔ یہ تو قرآن و حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر فرمایا کہ جو مال اکٹھا کرتے ہیں 10ویں سپارے میں فرمایا، اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تو کل قیامت میں وہی مال گرم کر کے ان کے جسم پر لگایا جائے گا۔ تو
جو جن کے پاس مال ہے ان کو چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال نکالیں. اچھا اب مال، کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 6 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 ہر ملک کی کرنسی، نمبر 4 پرائز بانڈ، نمبر 5 مال تجارت، اور نمبر 6 سائمہ جانور. یہ ایک مخصوص قسم کا جانور ہوتا ہے جو 6 مہینے کھیت میں چرتا ہے، تو اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں، پھر اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو اور جانوروں پہ نہیں ہوتی؟ مویشی کسی نے بھینس پالی ہوئی ہے، گائے پالی ہوئی ہے، تو پھر اس پہ نہیں ہوگی؟ اصل میں جانور جو آپ پالتے ہیں اس کو چارہ آپ بازار سے خرید کر کھلاتے ہیں یا وہ کھیت میں چرنے کے لیے جاتا ہے، تو یہ 2 الگ قسم کے جانور ہیں. اگر آپ نے بیچنے کے لیے جانور رکھا ہوا ہے تو پھر تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی. سائمہ جانور وہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک مخصوص گنتی ہوتی ہے، 40 بکریاں ہو جائیں، 80 بکریاں ہو جائیں، 5 اونٹ ہو جائیں تو اس کو اتنا دینا ہوگا. اس کو کہتے ہیں سائمہ جانور. تو یہ 6 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے. سونے کی مقدار ہے 7.5 تولہ. جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے اور قرض نہیں ہے اور 1 سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. جہاں تک چاندی کا تعلق ہے، چاندی ہے 52.5 تولہ. جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، 1 سال گزر گیا، قرض نہیں ہے اور دیگر شرائط پائی جائیں گی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اس کو 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا لازم اور ضروری ہوگا. اچھا آج کل کے دور میں جب بڑے بڑے لونز لیے جاتے ہیں بینکوں سے، باقاعدہ کروڑوں روپے لوگ لون لیتے ہیں اور انہی لون کے پیسوں سے عیاشی بھی کر رہے ہوتے ہیں، بہترین گاڑی رکھی جاتی ہے، گھر خرید لیا جاتا ہے، سامان تعیش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی جاتی. اب ایسے لوگوں کو جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ہمارے پر تو اتنا قرضہ ہے کروڑوں روپے کا، تو پھر ہم زکوٰۃ کے تو ہمارے نصاب میں ہی نہیں آتے. جبکہ ان کی اگر آپ زندگی دیکھ لیں، ان کی گاڑیاں دیکھ لیں، ان کے گھر دیکھ لیں، ان کی باقی تمام ان کی جائیدادیں دیکھ لیں، تو ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی حال میں بھی مقروض ہیں. لیکن اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے، اپنی چیزوں کو مزید بڑھانے کے لیے بینکوں سے بڑے بڑے قرضے لے کے رکھیں. تو ایسے آدمی پہ کیا زکوٰۃ دینا لازم ہوگا؟ وہ صاحب نصاب کہلائے گا یا پھر وہ جو قرض اس نے لیا ہوا ہے جس سے وہ ایک پرتعیش زندگی گزار رہا ہے، اس قرض کی وجہ سے زکوٰۃ سے مستثنی ہو جائے گا؟ دیکھیں شریعت مطہرہ کی طرف سے جو بیسک قوانین بیان کیے گئے ہیں زکوٰۃ کے، اس میں سب سے پہلے تو نصاب کا ہونا ضروری ہے. یعنی ایک مخصوص فگر بتا دیا گیا ہے. 52.5 تولہ چاندی آج کے حساب سے 46,329 روپے بنتے ہیں. مفتی صاحب نے اعلان کیا اس کا. 46,329 روپے جس کے پاس ضرورت سے زائد ہوں گے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. لیکن سر 7.5 تولہ سونا تو پھر بہت زیادہ ہے اگر آپ اس کو کنورٹ کریں پیسوں میں. تو نہیں، ایسی صورت میں سونا اور چاندی 2 نصاب ہیں، تو ہم نے چاندی کو مقرر کیا 52.5 تولہ چاندی. جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یہ 52.5 تولہ چاندی کے جتنے پیسے بنتے ہوں، یہ 52.5 تولہ چاندی کے پیسے ہیں. 882 روپے تولہ چاندی ہے، تو یہ 46,329 روپے 52.5 تولہ چاندی کے اگینسٹ بنتے ہیں. اور سر سونے کے حساب سے نصاب لیا جائے تو وہ تو سونے کا تو بہت زیادہ 7 لاکھ سے پلس ہو جائے گا میرے خیال میں. کیونکہ تو سر نصاب کس کو لیا جائے؟ سونا 52.5 تولہ چاندی کو سونے کو نہیں لے سکتے؟ وہ بھی تو نصاب میں شامل ہے سر. نہیں، جو کمی کی طرف ہے نا، جس میں غربا کا جس میں فائدہ ہو، اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ غربا کا فائدہ کس میں ہے. اگر 52.5 تولہ چاندی کو نصاب مقرر کرتے ہیں تو کئی ایسے لوگ ہوں گے جن پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور غربا کا فائدہ ہو جائے گا. غربا کا فائدہ ہو جائے گا. اچھا سر، اب جیسے یہ جو سواری ہوتی ہے انسان کی، اس پہ کیا زکوٰۃ ہوتی ہے؟ کسی کے پاس ایک سے زیادہ اگر سواری ہے، یعنی ایک گاڑی کی بجائے 2 گاڑیاں ہیں، تو کیا 2 گاڑی والے پہ زکوٰۃ ہو جائے گی، اس کی دوسری گاڑی پہ زکوٰۃ لگ جائے گی، یا صرف سواری پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی؟ جو چیز آپ کے استعمال میں ہے نا، پہلی بات اس چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے. مثال کے طور پر موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، دکان ہے، یہ سب آپ کے استعمال میں ہے. اضافی اگر ہے تو اچھا، جو آپ کے استعمال میں ہے چاہے وہ لاکھوں روپے کی ہو، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، دوسری چیز اضافی آ جاتی ہے، مطلب ایک دکان کی جگہ 2 دکانیں ہیں، ایک گاڑی کی جگہ 2 گاڑی ہیں. آج کل کے دور میں اگر ایک گاڑی میرے پاس ہے اور ایک گاڑی میری فیملی کے پاس ہے، اب ہیں تو دونوں استعمال میں ہیں،
لیکن میں نے اپنی سہولت کے حساب سے اپنی کار الگ رکھی ہوئی ہے اور فیملی کو الگ کار دی ہوئی ہے، تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اچھا یہ تو فیملی کی ہو گئی نا، تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس بھی اگر 2 گاڑیاں ہیں نا، پھر ہو ایک جائے. آپ استعمال کرتے ہیں، دوسری آپ استعمال نہیں کرتے، اس دوسری پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. زکوٰۃ کا قاعدہ یہ ہے کہ اس مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے جو تجارت کی غرض سے لیا گیا ہو. یعنی آپ نے 2 گاڑیاں اپنے استعمال کے لیے لی ہیں، ایک استعمال ہو رہی ہے ایک نہیں ہو رہی. اگر دوسری گاڑی آپ نے اس نیت سے خریدی ہوتی کہ میں اس کو بیچ دوں گا تو پھر اس گاڑی کی مالیت پر آپ کو زکوٰۃ لازم ہوتی، چونکہ اب آپ نے استعمال کے لیے لی ہوئی ہیں، گرچہ استعمال نہیں ہو رہی ہیں، پھر اس دوسری گاڑی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اچھا سامان تجارت، جس طرح لوگ بزنس کے لیے کروڑوں اربوں روپے کا مطلب سامان لیتے ہیں، لیکن رولنگ ہوتی رہتی ہے. سر آج سامان ہے، کل وہ سامان ایکسپورٹ کر دیا گیا، بیچ دیا گیا، پھر مزید سامان خرید لیا گیا، پھر بیچ دیا گیا. اب 1 سال کے اندر رولنگ ہوتی رہی، منجمد نہیں رہا ایک جگہ کہ ایک ہی جگہ وہ تمام مال وہ سامان محفوظ رہتا. پھر زکوٰۃ اس پہ لاگو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا زکوٰۃ کا ایک فارمولا جو قاعدہ بیان کیا گیا، حولان حول، 1 سال کا گزرنا. یہ 355 دن ہوتے ہیں اسلامی مہینے کے اعتبار سے. ان 355 دن کو آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے، اس میں کتنا آپ کے پاس مال آیا اور کتنا گیا، اور اس سب کو آپ مائنس پلس کریں گے. جب 355 دن کا آخری دن ہوگا اس میں آپ دیکھیں گے کہ کتنا میرے پاس آیا، کتنا گیا، کتنا میں نے لینا ہے، کتنا میں نے دینا ہے. یہ سب مائنس پلس کرنے کے بعد آپ کے فائنل جو نکلے گی، جو فائنل جو نکلے گا اس کی آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اچھا یعنی 355 دن کا فائنل جو ایک وہ ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے ذریعے میں کیا اس کی زکوٰۃ بنتی ہے. یا اچھا اگر کسی نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے سونا بھی رکھا ہوا ہے، سامان بھی رکھا ہوا ہے، اب ظاہر سی بات ہے بیٹیوں کی شادیوں میں کبھی کبھی ٹائم بھی لگ جاتا ہے، کبھی کبھی ایسے بھی دور اندیش لوگ ہوتے ہیں جو بچپن سے ہی سامان جمع کرنے لگتے ہیں بیٹیوں کے لیے. تو ایسی صورت میں کیا ہے پھر وہ اگر وہ سامان بچیوں کے لیے رکھا ہوا ہے، ان کی شادی کے جہیز کا سامان ہے، زیور ہے، ایسا تمام چیزیں، اس پہ زکوٰۃ لاگو ہوگی؟ اچھا 2 قسم کا مال ہوتا ہے، ایک تو سونا چاندی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دیگر سامان ہوتا ہے استعمال کا. اچھا پہلے ہوتا عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ والد جو ہے وہ خود ہی اپنے طور پر. سر آج کل تو زیادہ تر لوگ سونا یا زیور ہی لے کے پہلے رکھ دیتے ہیں، باقی چیزیں تو سستی ہیں، وہ تو کبھی بھی بنا لی جاتی ہیں، لیکن سونے کی تو قیمت بھی بڑھ رہی ہے، برے وقت پہ کام بھی آ سکتا ہے وہی سونا بیچ کے. اور بہتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بچیوں کو تحفہ یا ان کے لیے جو بھی سیونگز کی جائے وہ سونے کی شکل میں کر دی جائے. اچھا دیگر جو سامان ہے، برتن ہے، کراکری ہے، یہ وہ اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی چاہیے کتنا ہی مال لے، کیونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے. مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے. جہاں تک یہ سونا چاندی ہے نا، یہ آپ نے اگر لے کر رکھا ہوا ہے اور آپ کے پاس ہی ہے تو اس کی تو باہر کیف آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. جی ہاں، اس کی زکوٰۃ ادا. سر ایک اور بڑا اہم مسئلہ آتا ہے، زیور یا سونا جو ہے وہ زیادہ تر گھر کی خواتین کے پاس ہوتا ہے. یعنی ایک شخص ہے، اس نے اپنی اہلیہ کو زیور دلوایا، اب وہ بڑھتا جا رہا ہے، زیور بڑھتا جا رہا ہے، تو مزید تولے لیتے جا رہی ہیں. جب زکوٰۃ دینے کا وقت آتا ہے تو مرد سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ دے دیں. اب اس صورت میں کیا یہ زکوٰۃ اسی سونے میں سے اس خاتون کو دینا لازم ہے یا اس کے شوہر کا یہ کام ہے ایک طرف تو زیور بھی بنا کے دے، اس کے بعد اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ بھی اپنے جیب سے دے؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلے دیکھا جائے گا ملکیت، کہ یہ کس کی ملکیت میں ہے. سر تحفہ دے دیا گیا اگر، ہاں ٹھیک ہے، تحفہ دے دینا تو وہ ملکیت ہو گئی عورت کی. جی ہو گئی. جب آپ زکوٰۃ دینے جائیں گے، فطرہ دینے جائیں گے، قربانی کرنے جائیں گے یا حج فرض ہونے جب جائے گا تو ہر ایک کی اپنی ملکیت دیکھی جائے گی، وہ کس کی ملکیت میں ہے. اگر وہ سونا مرد کی ملکیت میں ہے، مرد اس کا مالک ہے، تو اس کی زکوٰۃ بھی مرد دے گا. اگر اس سونے چاندی کی مالک عورت ہے تو وہ عورت اس سونا چاندی کی وہی زکوٰۃ دے گی. اب زکوٰۃ دینے کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ اس سونا چاندی میں سے ہی زکوٰۃ دے دے یا پھر اس میں سے زکوٰۃ نہ دے، اپنی پاکٹ منی میں سے جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ پیسے دے دے. المختصر یہ جو اس کا مالک ہے سونا چاندی کا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اسی کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہے. لیکن شوہر پہ بحیثیت شوہر اور وہ بیوی چونکہ پوری طرح ڈیپینڈنٹ ہے شوہر پہ، تو پھر کیا شوہر کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیونکہ بیوی خود سے اگر نہ کمائے تو کیا
شوہر پہ ہی لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے مال کے اوپر زکوٰۃ نکالے، چاہے وہ مال میں سے چیزیں سونے میں سے لے یا نہ لے؟ تو کیا شوہر بیوی کی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے یا نہیں ادا کر سکتا؟ دیکھیں ادا کر سکنا یہ تو ایک الگ ٹاپک ہو گیا نا، وہ تو خود بھی کر سکتا ہے، جو بھی مطلب کرنا چاہے اپنے مال میں سے دے سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ واجب کس پر ہے، دیکھا یہ جائے گا۔ واجب عورت پر ہے، اور عورت کی رضامندی سے، عورت کی طرف سے اگر شوہر ادا کر دیتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر شوہر نہیں ادا کرتا تو واجب اس عورت کے اوپر برقرار رہے گا کہ اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اچھا، کسی کے پاس اگر ایک مکان سے زیادہ مکان ہے لیکن اس نے وہ کرائے پہ دیا ہوا ہے، اور اس کی جو گھر کا کچن ہے وہ اسی مکان سے چلتا ہے، اس کو کرائے پہ دینے کی وجہ سے، تو کیا ایسی صورت میں دوسرے مکان پہ زکوٰۃ ہوگی؟ کیونکہ آج کل گھروں کی قیمتیں بہت ہیں، 10-10 کروڑ 20-20 کروڑ روپے کے گھر ہیں، اسی طرح کرایہ بھی آتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی جو ان کی روزمرہ کی ضروریات زندگی کا دار و مدار انہی گھر کے خرچے پہ ہوتا ہے یا اس کے کرائے پہ ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ کسی بھی مال پر زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب وہ مال تجارت ہو۔ اگر اس نے دوسرا مکان بیچنے کی نیت سے لیا ہے تو اس کی کاروبار کی نیت سے لیا ہوا ہے کہ وہ اس کا جو کرایہ آتا ہے اس کرائے کے پیسوں سے اس کی ایک دو صورتیں ہو گئی نا، ایک تو مکان خریدا اس لیے کہ میں اس کو کرائے پر دے دوں گا تو اس کا کرایہ آتا رہے گا، وہ چلتا رہے گا۔ اس کی دو صورتیں، اس مکان کی مالیت پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، ایک بات۔ جو اس کا کرایہ آ رہا ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کا کرایہ روزمرہ کی زندگی میں خرچ ہو جاتا ہے تو پھر تو زکوٰۃ کا سوال ہی نہیں ہے۔ اگر وہ جو کرایہ آ رہا ہے وہ سیو ہو رہا ہے، سیونگ میں جا رہا ہے، اور پھر اس پر تمام شرائط پائی جائیں، وہ 46,329 روپے کی مالیت تک پہنچ بھی جائے، آپ کی ضرورت سے زائد ہو، اس پہ سال بھی گزر جائے، آپ پر قرض بھی نہ ہو، یہ ساری صورتیں پائی جائیں گی تو وہ جو کرایہ آ رہا ہے اس پر پھر زکوٰۃ بن سکتی ہے، لیکن اس کی مالیت پر زکوٰۃ پھر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اس کو تجارت کی غرض سے نہیں خریدا۔ اسی مال پر زکوٰۃ ہوگی جس کو آپ تجارت کی غرض سے خریدیں گے۔ اچھا، اب کسی شخص نے کئی دکانیں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، کئی گھر اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپارٹمنٹس بک کرا کے چھوڑ دیتے ہیں، چاہے اس میں تالا لگا کے چھوڑ دیں یا اسے کسی کو دے دیں فی الحال کے لیے کہ اس میں رہے، نہ بیچنے کی کوئی غرض نہیں سر، یا کوئی ایسی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں جب کئی فلیٹ، کئی اپارٹمنٹس، دکانیں، گھر یہ ایک شخص کے پاس ہوں، کیا اس پہ زکوٰۃ اس کو دینی ہوگی یا نہیں دینی ہوگی؟ بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے سر، جائیداد بنانے کا شوق ہے، جائیداد بنی ہوئی ہے، کئی اپارٹمنٹس ہیں، دکانیں ہیں، کچھ کرائے پہ بھی ہیں، کچھ نہیں بھی ہیں، کچھ بند پڑے ہیں، کچھ لوگوں کو بڑے لوگ ہیں سر۔ جی ایسے ہوتا ہے، عموماً دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے تو پھر چاہے کتنی ہی مالیت کے فلیٹس اور آپ کی جائیداد پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی، پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی اس وہ سب، یعنی آپ جتنی ہی جائیداد رکھیں اگر بیچیں گے نہیں تو پھر اس پہ زکوٰۃ۔ آپ کے پاس اگر ہیرا بھی رکھا ہوا ہے نا کروڑوں روپے کا، اس لیکن پر سر بھی وقت زکوٰۃ نہیں۔ ضرورت پہ اگر ضرورت پڑ گئی اور بیچنا پڑ گیا تو پھر انسان کو جواب تو نہیں دینا ہوگا نا کہ وہ تو ضرورت کے تحت بیچنا پڑا۔ نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب کوئی گولڈ کا کام کرتا ہے تو گولڈ پر زکوٰۃ ہے، اگر کوئی ہیرے کا کام کرتا ہے تو مال تجارت ہونے کی صورت میں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر کسی کے پاس ویسے ہی رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک جولر ہے جو کہ جوہری ہے، یعنی جولر ہے جو کہ سونار ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا جتنا سونا ہے وہ سب مال تجارت ہی ہوگا نا سر۔ بالکل، اس نے تو خریدا اسی لیے کہ اس کو آگے بیچنا ہے۔ نہیں، سونا تو مال تجارت نہ بھی ہو، ویسے بھی آپ کے پاس رکھا ہے تو اس پر زکوٰۃ لیکن ہے۔ ایک جولر ہے جس کا کاروبار ہی یہی ہے، جی ہاں، ٹھیک ہے نا، جس نے کہ سونا خریدنا ہے، سونا خرید کے اس کا زیور بنانا ہے اور وہ بیچنا ہے۔ اب لوگوں کے پاس کئی کلو ایسے سونار موجود ہیں، کلو کیا سر، یہ بھی میں چھوٹی بات کر رہا ہوں، کتنے ہی 1000 کلو لوگوں کے پاس سونے ہوں گے، تو کیا سب پہ زکوٰۃ دینی ہوگی کہ یہ اس کا کاروبار ہے؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ دیکھیں دوسرے لوگ کاروبار کر رہے ہیں اربوں روپے کے، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، میں سونے کا کاروبار کر رہا ہوں مجھ پہ اتنی زکوٰۃ ہے۔ نہیں، دیکھو کاروبار تو وہ کسی بھی چیز کا کر رہے ہیں، سونے کا کاروبار ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، آئرن کا کاروبار جو کر رہے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ جو چیز آپ کی تجارت میں آ جائے گی، آپ موبائل کا، لیپ ٹاپ کا کام کر رہے ہیں، آپ LED کا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی سامان تجارت ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت اور بہت مفصل انداز میں آپ نے بیان فرمایا، بہت اچھا لگا۔ امید کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے سنا ہو، دیکھا
ہو ان کو اس سے معلومات فراہم ہوئی، اور اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو تو میں معافی کا خواہشگر ہوں۔ فیصل حسن نقشبندی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سر آپ سے درخواست کروں گا اگر آپ کوئی کلام، بلکہ میری تو فرمائش ہے کہ میم ہا میم دال سنا دیں سر، میں ذرا اس کی بہت دنوں سے آپ سے روبرو سامنے بیٹھ کے نہیں سنی تھی سر۔ بہت خوبصورت گفتگو، اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی عکس جمال، کس کا اوج کمال، کس کا اوج کمال، میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال، میم ہا میم دال، مصطفیٰ بے مثال۔ ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان، دستے اعجاز دے کنکری کو زبان، حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال۔